ہوں میں سولی پہ چڑھنے کو تیار ہوں. لیکٹیشن ہاں تو مرد کے سینے سے دودھ جاری ہونا. تو اس نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی مبارک تھی اس کو اپنے سینے میں لیا تو اللہ کے حکم سے وہاں سے دودھ جاری ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیا اس کی جو ہے شکم مبارک اسے سیر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک کرامت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جی اس میں ہنسنے کی نہیں، اس میں رونے کی بات ہے. اور یہ جو کرامت اور معجزہ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہوں لائیو اور یہ کرامت آپ کے بھی سینے سے واقع ہو. آپ نے دیکھا کہ خود اللہ یاری صاحب اپنی ہی فائل سے یہ بیماری کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بیماری کو گلیکٹوریا کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جسم میں پرولیکٹن نام کا ہارمون بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. پرولیکٹن جب جسم میں بہت زیادہ پروڈیوس ہو جائے تو مردوں میں دودھ جو ہے سینے سے جاری ہو سکتا ہے. گلیکٹوریا کی وجہ سے ایک اور کام ہوتا ہے میل امپوٹنسی. میل امپوٹنسی کیا ہے؟ نامردی کی بیماری. ہاں جی، جو مرد جنسی عمل نہیں کر سکتے یا جن کو بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہیں ہوتی پھر تو وہ بھی گلیکٹوریا کے ساتھ ہی نتھی ہے. تو ان کے اندر جنسی عمل کی کوئی خواہش نہیں رہ جاتی اور وہ سارا سسٹم، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں اب زیادہ لفظ اردو کے استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جس ہستی کا آگے ذکر ہے کہ وہ بہت عظیم ہستی ہیں جن کے لیے اس بیماری کا اللہ یاری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. گلیکٹوریا جو ہے اس کی پیچھے ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دماغ کے بالکل بیس میں ایک پیچورٹی گلینڈ ہے. ہاں جی، تقریباً ادھر کر کے بالکل دماغ کی بیس میں پیچورٹی گلینڈ بڑا زبردست قسم کا گلینڈ ہے. اس کے میں بہت زیادہ فنکشن ہے. اگر اس کے اندر کینسر واقع ہو جائے تو بھی یہ عجیب و غریب قسم کے ہارمون ریلیز کرتا ہے. یہ پیچورٹی گلینڈ کا ہی کام ہے کہ ہمیں جوان رکھتا ہے زیادہ دیر تک. ہاں جی، گروتھ ہارمون بھی پیچورٹی گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں. تو پیچورٹی گلینڈ جو ہے یہ جسم میں پرولیکٹن ہارمون کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب جس آدمی کو گلیکٹوریا ہو اس کا پیچورٹی گلینڈ کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے دماغ میں کینسر تو نہیں ہے اور اس کی میل امپوٹنسی یعنی نامردی کی بیماری کا شکار تو نہیں ہے. وہ پھر ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے اور اللہ نہ کرے کسی کو ہو. اب یہاں پر اللہ یاری صاحب ایک ریفرنس آپ کو دیں گے کہ جناب کتاب میں لکھا ہے. ہاں جی، کتاب میں لکھا ہے تو میں نے پڑھ دیا ہے. وہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی طرح کہ بھائی وہ لڈن جعفری کا واقعہ ہو جائے یا نیپال کے لونڈے ہو جائیں، ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی شیعہ نے کب کہا کہ کوئی بھی کتاب 100% صحیح ہے؟ شیعہ یہ نہیں کہتے. ہاں ہمارے اہل سنت بھائیوں میں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم، لیکن شیعہ کے اندر صحیح الکافی نہیں ہے. ہاں جی، اس کے اندر ہر وہ چیز جو اہل بیت کی اہانت کے زمرے میں آتی ہو یا وہ قرآن سے ٹکراتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس روایت کو اگنور کر دو. ہاں جی، ہم اس کو نہیں مانیں گے. قرآن سے ٹکرا گئی کہانی ختم. خود اہل بیت نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بیان تمہارے سامنے آئے اور وہ قرآن کے مخالف جا رہا ہو، ہاں اس کو پھر تم نہ مانو. تو اب انہوں نے اس لیے ایک سازش کی. انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے سیدھا قرآن کے اوپر ہی حملہ کر دیا. انہوں نے کہا قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہاں اس میں تخفیف، مختلف قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں قرآن کے اوپر. کیوں لگائے ہیں؟ تاکہ جب یہ اپنا یہ واہیات منجن بیچ رہے ہوں تو کوئی ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی یہ تو ان کی اہانت ہوتی ہے، یہ چیز تو قرآن کے خلاف ہے، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. ہاں جی، اس لیے انہوں نے کہا سب سے پہلا حملہ قرآن پہ کروں. اور وہ لاسٹ ویڈیو آپ کو یاد ہے، اس میں جو ہمارے عقیل غروی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرآن کے خلاف جو فتنہ اٹھا ہے یہ ویسٹ کی پیداوار ہے اور یہ شکوک بڑھانے کے لیے، عوام کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں بھائی دونوں سائیڈوں سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول نے ہمیں دیا. تو اسی کے اوپر حملہ کیا گیا. اور اب جو دوست اللہ یاری صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا، میں ان سب کے لیے دعا کروں گا کہ وہ سب اس معجزے کا شکار ہوں، سب کو گلیکٹوریا ہو. ہاں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. یا علی مدد، حق حیدر.